हेलो एवरीवन। तो हम अपने वेब कोर्स का आज आगाज़ करते हैं। वेबसाइट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेबसाइट क्या होती है। व्हाट इज़ वेबसाइट? व्हाट इज़ वेबसाइट? तो वेबसाइट की एग्जांपल्स ये हैं कि जैसे गूगल भी एक वेबसाइट है, यूट्यूब भी एक वेबसाइट है, फेसबुक भी एक वेबसाइट है। ठीक है, उनके डोमेन रजिस्टर होती हैं, youtube.com, ये इसका डोमेन नेम है। तो इसको जब हम इंटरनेट पे ओपन करते हैं तो आगे हमें वीडियोस मिलती हैं डिफरेंट किस्म की, जैसे हम चाहे वो वैसे सर्च भी कर सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है। ये बनती कैसे है? तो उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, जिससे को मिला के एक वेबसाइट बनती है। HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट और PHP, और इसके साथ फिर हम डेटाबेसेस यूज़ करेंगे, MySQL और वेब सर्वर। अब ये चार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये डेटाबेस है। और ये है वेब सर्वर। ये अपाची या वैम्प के ज़रिए हम इसको लोकल पे इंस्टॉल करके वो देखेंगे। अब ये जो दो लैंग्वेजेस हैं ऊपर वाली, इसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। और ये बैक एंड PHP। अब फ्रंट एंड और बैक एंड में फ़र्क ये है कि जो फ्रंट एंड वो होता है कि वो क्लाइंट साइड होती है। जो भी वेबसाइट हम नज़र आ रही होती है हमें हमारे फ्रंट पे होती है, तो उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कलर स्कीम कैसी है, ये ETC उसका फ़ॉन्ट कैसा है, तो ये सारी चीज़ फ्रंट एंड के अंदर आती है। अब बैक एंड ये चीज़ है कि वो डायनामिकली कैसे वर्क कर रही है। लाइक आप यूट्यूब के ऊपर कोई सर्च करते हो, कोई सॉन्ग सर्च करते हो, कोई गेम या कोई किसी किस्म की वीडियो के लिए कोई कीवर्ड डालते हो उसके ऊपर, तो उस सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो बैक एंड पे एक प्रोग्रामिंग हुई हुई है जिसकी वजह से वो सर्च होती है, और वो जो आप सर्च कर रहे होते हैं उसके रेलिवेंट जो वीडियो आपके सामने आ जाती है। तो ये बैक एंड पे सारा वर्क होता है। और ये कह लें कि हमें क्लाइंट को नज़र नहीं आ रहा होता, जो हम इनके वेबसाइट सीन करें तो उसको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। और जो फ्रंट एंड में है वो सारा डिज़ाइन होता है, वो हमें सारा नज़र आ रहा होता है। अच्छा, इसकी मैं एक और भी मिसाल देता हूँ आपको कि वेबसाइट के, जिससे मज़ीद आपको आसानी होगी। एक घर की मिसाल ले लें हम। अगर अब हम घर खड़ा करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ईंटों से उसका स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, दीवारें बनाते हैं, जो नीचे जो भी हमने कमरे वगैरह अपार्टमेंट्स की पार्टीशन करती हैं वो ईंटों के ज़रिए बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है उसमें वेबसाइट में जो HTML है वो उसका किरदार अदा करती है, कि जो ईंटें हैं लगाती हैं, स्ट्रक्चर खड़ा होता है जिसके ऊपर पूरा मकान कह लें कि खड़ा होता है। तो इसी तरह पूरी जो वेबसाइट है वो बैकबोन जो है वेबसाइट की वो HTML है। उसके बाद अब मकान खड़ा हो जाता है, ईंटें लग गई हैं, उसके ऊपर प्लस्तर करके उसके ऊपर कलर किया जाता है और डिज़ाइनिंग की जाती है डिफरेंट किस्म की, तो क्या, ताकि उसकी खूबसूरती में और निखार आए। तो ये काम CSS करती है। CSS वेबसाइट के अंदर उसके जो कलर्स होते हैं, फ़ॉन्ट्स का साइज़ होता है, और इसी तरह उसकी कलर स्कीम और उसकी शेप्स वगैरह। लाइक ये बटन है एक रन वाला, तो ये इसको कलर दिया गया है, इसकी ये रेडियस वगैरह दिया गया है, कॉर्नर से थोड़ा सा ऐसे है,
یہ تھوڑا اور طرح کا ہے، یہ کچھ اور طرح کا ہے، یہ ٹیکسٹ کا اوپر لے کے ہیں تو یہ دیکھیں کلر آ رہا ہے، تو یہ سارا سی ایس ایس کے اندر ہوتا ہے۔ تو جو جاوا اسکرپٹ ہے اس کے ذریعے بھی کہنے کہ فرنٹ اینڈ کا ورک بھی کیا جا سکتا ہے اور تھوڑا سا بیک اینڈ کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اینیمیشن وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں لائک دس، یہ بینرز کو ہم نے موو کروانا ہو تو وہ یہ ساری چیزیں جو ان سے وہ جاوا اسکرپٹ کے اندر ہوں گی۔ تو بیک اینڈ میں پھر اگر آ جائیں تو اسی طرح مکان میں جو کہہ لیں کہ وہ اس کی خوبصورتی ہے یا کچھ بھی چیزیں لگائی گئی ہیں تو وہ ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب پی ایچ پی کیا چیز ہے؟ پی ایچ پی اب کسی مکان میں ہم نے الیکٹریکل چیزیں لگا دی ہیں، ایک بٹن لگایا فین کے لیے، ایک بٹن لگایا بلب کے لیے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بلب کا بٹن ہے، اس کو پریس کریں گے تو کیا چلے گا؟ بلب چلے گا، اس کو پریس کریں گے تو فین چلے گا۔ تو یہ ایک فنکشن کہہ لے کہ ہم نے کیا ہوتا ہے کہ اس کے دبانے سے یہ فین چل جائے، فین کی سپیڈ کے لیے وہ جو ریگولیٹر ہوتا ہے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو پی ایچ پی بیسیکلی ویب سائٹ میں یہی کردار ادا کرتی ہے کہ اگر کوئی بندہ آتا ہے، جیسے میں نے یوٹیوب کی سرچنگ کا بتایا آپ کو، اگر وہ سرچ کرتا ہے تو سرچ کے بٹن پہ کلک کرتا ہے تو جو اس نے لکھا ہے ویسا ہی ڈیٹا اس کے سامنے لے کے آئے، تو وہ جب سامنے لے کے آئے گا تو اس سے مراد یہی ہوگا کہ اس میں ڈائنامکلی ہے اور اس میں فنکشن ہوگا۔ اسی طرح مکان میں بھی یا کوئی گھر بن رہا ہے تو اس میں بھی یہ جیسے وہ پروگرامیٹیکلی ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہو سکتی ہیں، اسٹیئر لفٹ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ایک فنکشنل چیز ہے۔ اگر تو وہ وہیں رہے گی، وہی چیز ہمیں رہے گی تو وہ ایک اسٹیٹک چیز ہے، وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں آئے گی۔ آپ بٹن پریس کرتے رہیں آگے کچھ چلے نہ یا کچھ کرے نہ، وہ تو ایک اسٹیٹک ورک ہوگا کیونکہ اس سے کوئی فنکشنل ورک نہیں ہو رہا۔ اسی طرح ویب سائٹ میں بھی ایسے ہی ہے، اگر ہم اس پہ کوئی مثلاً کہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو کچھ اگر رن ہو جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ڈائنمکلی ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو یہ ایک اسٹیٹک ویب سائٹ ہے۔ اسٹیٹک کئی ویب سائٹ اسٹیٹکس ہی ہوتی ہیں کہ ہم نے صرف کلائنٹ کو صرف پیجز وغیرہ شو کروانے ہوتے ہیں، پورٹ فولیو ٹائپ ویب سائٹ ہوتی ہیں، اور کچھ سائٹس ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں بیک اینڈ پہ ورک لازمی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بیک اینڈ کے لیے پی ایچ پی یوز ہوتی ہے۔ اب یہ ڈیٹا بیس کیوں یوز ہوگی، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اب آپ کسی بھی مارٹ وغیرہ میں جائیں، لائک کوئی بھی بڑا شاپنگ مارٹ ہے تو انہوں نے چیزیں بڑی ہی ویل رکھی ہوتی ہیں تاکہ ہم ایزیلی چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں۔ ہمیں گروسری کے لیے چاہیے تو انہوں نے گروسری کا سیکشن علیحدہ بنایا ہوا ہے، کراکری کا علیحدہ بنایا ہوا ہے، الیکٹرانکس کا علیحدہ بنایا ہے، پھر اس کے اندر فردر سب آئٹمز ہیں وہ بھی پراپرلی ان کو ارینج کر کے رکھا ہوا تاکہ ہم جائیں تو آسانی سے پک کریں اور اپنی باسکٹ میں ڈالیں اور باہر آ جائیں۔ تو ایسے ہی ویب سائٹ کے اندر ڈیٹے کو اور ویل طریقے سے آرگنائز کر کے رکھنا ڈیٹا، اس لیے اس کو ڈیٹا بیس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اب کوئی جاتا ہے مارٹ کے اندر، وہاں پہ اگر چیزیں بکھری پڑی ہوں، کہہ لیں کہ سرف بھی پڑا ہے، صابن کسی کو اسی سائڈ پہ جامع شیری بھی ہیں، کھانے پالنے والی چیزیں بھی ہیں، ایل سی ڈی بھی ہے، وہ ایک کونے میں اس نے انہوں نے لگا کے رکھ دی۔ اب کوئی کسٹمر جائے گا، لیٹس سپوز سرف سب سے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو سرف چاہیے، وہ پہلے ساری چیزیں ہٹائیں، بلکہ پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کو کہ وہ کہاں پہ پڑا ہے، کیونکہ جب آرگنائز ہی نہیں کر کے رکھیں گے تو بڑی مشکل ہوگی۔ اسی طرح جو ڈیٹا بیس ہے، ڈیٹا بیس بھی کہہ لیں کہ اس کو ویل آرگنائز طریقے سے آرگنائز کیا ہوتا ہے۔ اگر تو ہم اس کو پھینکتے جائیں گے، آرگنائز نہیں کریں گے ڈیٹا کو، تو ہم کبھی بھی ایکوریٹ رزلٹ کلائنٹ کو شو نہیں کروا۔ یوٹیوب کا ہی آپ کو بتایا کہ سرچ کر رہے ہیں، اب میں سرچ کروں فلاں کارٹون، لیٹس سپوز کارٹون سرچ کر لیتا ہوں، اگر میں نے اس کی پیچھے سے ڈیٹا بیس اچھے طریقے سے مینیج نہیں کی ہوئی تو کبھی بھی وہ مجھے ایکوریٹ رزلٹ جیسے میں نے سرچ کیا ہوگا وہ مجھے نہیں دکھائے گا، وہ ہر چیز اٹھا کے میرے سامنے لے آئے گا، جو میرے ریلیونٹ بھی نہیں ہوگی، یہ ریلیونٹ بھی وہ سارے میرے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح اب یہ ویب سرور کیا ہے؟ ویب سرور اپاچی یہ ہم لوکل یوز کریں گے، ویسے آن لائن لیں گے تو وہ ہمیں پیڈ پڑے گا، اس لیے ابھی ہمیں اسٹارٹ میں سیکھنا ہے تو ہم لوکلی پھر یہ دو سرور ہیں انسٹال کریں گے۔
کیونکہ پی ایس پی جو سی ہے